اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ کسی نے خودکشی کی تو اللہ کی مرضی سے کی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اجازت دی ہے اما شاکرن اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنو چاہے تو انکار کرنے والے بنو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے بتا دیے. ہاں ہم نے دونوں راستے بتا دیے. تو جیسے مثال کے طور پہ رزق جتنا ملنا ہے اتنا ملنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل نے میرے نفس میں یہ بات ڈالی کہ کوئی شخص دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق نہ کھا لے. فَجْمِلُوا فِي طلب، تو اچھے سے ہی حاصل کرو نا. مثال کے طور پہ آپ کو 1 لاکھ رزق ملنا ہے، اب اچھے سے لوگے تو بھی 1 لاکھ ملے گا، چیٹنگ ویٹنگ کرو گے تو بھی 1 لاکھ ملے گا. تو ایک آدمی بول رہا ہے ارے چیٹنگ کر کے تو مجھے 10 لاکھ مل رہے ہیں، سامنے دکھ رہا ہے. ہاں تو میں 10 لاکھ لوں، حلال طریقے سے آؤں گا تو 1 لاکھ ملے گا، چیٹنگ کروں گا تو 10 لاکھ ملیں گے. لیکن رزق کیا ہے؟ اب وہ 10 لاکھ جو مل رہے ہیں لیکن اس میں سے معلوم پڑا 5 لاکھ کوئی اور آپ کے پاس سے چیٹنگ کر کے لے کے گیا. ڈاکٹر پہ خرچہ ہو گئے، لائر پہ خرچہ ہو گئے، کچھ نہیں، فائنلی رزق 1 لاکھ ہی گیا پیٹ میں. ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فجملوا فی الطلب، تو اچھے سے حاصل کرو. اسی طرح موت کا وقت فکس ہے، جب مرنا ہے تبھی مریں گے، تو اچھے سے ہی مرو نا بھائی. خودکشی کر کے کیوں مرنے کا ہے؟ مرنا ہے، موت آئی ہے تو ہی مرو گے، موت نہیں آئی تو نہیں مرو گے، کتنی بھی کوشش کر لو نہیں مرو گے. موت آئی ہے تو ہی مرو گے. ہاں تو اچھے سے ہی مرو، مرنا ہی ہے تو اچھے سے مرو، کلمہ پڑھ کے مرو. یہ خودکشی کر کے کیوں مرتے ہو؟ ہاں اور موت نہیں آئی تو نہیں مر سکتے، تو خودکشی کرنا ویسٹ کام ہے. ہاں لیکن کسی نے کیا تو اس نے چوز کیا وہ راستہ، چاہیے لینا یہ لو، اللہ نے چوائس دیا ہے. موت کا وقت تو آگے نہیں بڑھا سکتے، لیکن یہ چیز ہوگی. تو یہ ہم سب کے لیے ایک بیسک سمجھداری ہے جو ہم ایمان کی بنیاد پر الحمدللہ ایک بہت بڑی دولت ہے. یہ دنیا کو دیکھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے جب ایمان کی دولت کے ساتھ آدمی وہ چیز سے دیکھتا ہے سب چیز کو. اللہ سے دعا ہے ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے، اسی پہ خاتمہ پانے. اچھا ہاں، آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ کیا جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو ہاں اس بارے میں حدیث ہے کہ پڑھی جا سکتی ہے. تو اس کے بارے میں تو یہ آیا، کیا آیا کہ جو شخص وہ کفر والا کام ہے، یہ کفر والا کام ہے. تو کفر والا کام ہونا ایک بات ہے، کافر ہونا دوسری بات ہے. کفر کا کام کرنا ایک بات ہے، کافر ہونا دوسری بات ہے. یہ چیز کے اندر تکفیر کے تعلق سے کچھ اصول ہے جو علماء نے بتایا ہے. تکفیر کا ٹاپک بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور تکفیر کرتے ہوئے گھومتے، بہت غلط بات ہے. تکفیر کیا ہے معاملہ میرے بھائی کہ خوارج میں اور اہل السنہ میں فرق کیا تھا معلوم ہے؟ خوارج کبیرہ گناہ سے کو کرنے والے کو کافر کہہ دیتے تھے، اور اہل السنہ کبیرہ گناہ کرنے والے کو اہل السنہ میں سے یعنی مسلمانوں میں سے شامل رکھتے تھے. یہ کہتے تھے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی اور یہ گناہوں میں سے ہے. تو میرے بھائیوں یہاں کیا معاملہ ہے نا کہ آج بہت سے لوگ ہیں بولے یہ کر رہا ہے یہ کافر، یہ کر رہا ہے یہ بھی کافر، یہ کر رہا ہے یہ بھی کافر. تو اس بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قاعدہ بتایا کہ من قال لاخیہ یا کافر، کوئی اپنے بھائی کو کہتا ہے یہ کافر تو فہو